اسباغ الوضوء علی المکارہ، میں کہتا ہوں مومن کے لیے، مسلم کے لیے سردی کا موسم اس اعتبار سے بڑا ہی شاندار ہے کہ اس کے ذریعے اللہ گناہ بھی ختم کرتے ہیں، درجات بھی بلند کرتے ہیں۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب دل نہ چاہتا ہو تو اس وقت شاندار وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، مل مل کے اچھی طرح وضو کرنا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہ ختم کرتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ اس کا تعلق سردی کے ساتھ ہے۔ یہ موسموں کا بدل جانا، سردیوں سے گرمیاں، گرمیوں سے سردیاں یا خزاں بہار، اللہ کریم فرماتے ہیں اس میں عقل والوں کے لیے، بصارت والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ ہماری زندگیوں میں بارہا موسم گزر گئے، کیا ان موسموں نے ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی پیدا کی؟ کوئی سامان عبرت ہماری زندگی میں جمع ہو سکا؟ وَيُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ نے کہا یقیناً جو آنکھیں رکھتے ہیں، جن کے پاس بصارت ہے، جو عقل والے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ کبھی نہیں سوچا ہم نے یہ سردی اور گرمی کیا ہے، اس پر کبھی تفکر نہیں کیا، غور نہیں کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب اس بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشتکت النار الى ربها فقالت یا رب ان بعدا اقل بعدی ان بعدی یاکل بعدی۔ جہنم نے اللہ کی طرف شکایت کی کہ یا اللہ شدت گرمی کی وجہ سے میرا باز کو کاٹے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، بڑی تکلیف میں ہوں۔ جہنم نے اللہ کی طرف شکایت کی۔ فآذن لها بنفسین، اللہ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ فاشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمہرین، کہا یہ جہنم کے 2 سانس ہیں جس کی وجہ سے تم کبھی گرمی محسوس کرتے ہو اور کبھی سردی محسوس کرتے ہو۔ گرمی میں کبھی نہیں مسلمان نے سوچا کہ یہ گرمی کی وجہ کیا ہے۔ شدت گرمی جہنم کا سانس ہے، جب اس سانس میں اتنی شدت ہے تو جو اس میں چلا گیا اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور جب سردی آتی ہے تو مسلمان اس پہ سوچتا ہے کہ سردی کی وجہ یہ جہنم کا ٹھنڈا سانس ہے۔ اسی حدیث سے اور قرآن مجید کی ایک آیت سے محدثین اور مفسرین نے استنباط کیا ہے کہ جہنم کا عذاب صرف آگ کا ہی نہیں ہوگا، جہنم کا عذاب صرف گرم ہی نہیں ہوگا بلکہ ٹھنڈک کا بھی ہوگا۔ اور جب شدت ٹھنڈک ہو اس وقت بندے کی کیفیت کیا ہے؟ برف پر کسی کو لگا دے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لا يرون فيها شمس ولا زمہریرا، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے نہ اس میں گرمی محسوس کریں گے اور نہ ٹھنڈک۔ یہ جنت کا وصف ہے، نہ گرمی نہ ٹھنڈک، معتدل موسم جیسے انسان کی طبیعت کے مطابق ہے، جیسے اس کو اچھا لگتا ہے۔ یہ جنت کا وصف ہے، نہ گرمی نہ سردی۔ اور جہنم میں شدت گرمی اور شدت ٹھنڈک، یہ دونوں کا عذاب موجود ہے۔ جب یہ موسم بدلتا ہے تو مسلمان موسم کے بدلتے ہی اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ دن میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہے تو جہنم اللہ سے کہتی ہے یا اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے۔
اور جہنم کا عذاب دونوں طرح کا ہے. تو مسلمان، اللہ کہتے ہیں جب موسم بدلتے ہیں تو اس میں مسلمان کے لیے عبرت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں الشتاء غنیمت العابدین، یہ سردی عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی غنیمت ہے. کیسے غنیمت ہے؟ اس کی وضاحت ایک تابعی عبید بن عمیر نے کی. وہ کہتے ہیں کانا یقال اذا جاء الشتاء یا اہل القرآن طال اللیل لصلاتکم وقصر النہار لصیامکم فاغتنموا. کہتے ہیں جب سردی آتی تھی نا تو ہمارے ساتھی محدثین علماء وہ ایک اعلان کیا کرتے تھے، اے اہل قرآن، اے قرآن کے قاریوں، اے قرآن پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، طال اللیل لصلاتکم، رات لمبی ہوگی ہے تمہاری نماز کے لیے، رات لمبی ہوگی ہے نماز کے لیے، رات لمبی ہوگی ہے. وقصر النہار وقصر النہار لصیامکم، اور اللہ نے دن چھوٹا کر دیا ہے، دن چھوٹا ہو گیا تمہارے روزے کے لیے. تو مومن جو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے الشتاء غنیمت العابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے سردی بڑی غنیمت ہے. راتیں لمبی ہو گئی ہیں، جو ساری رات رو اٹھ کر اللہ ساری رات سونے کے بعد بھی، لمبا وقت سونے کے بعد بھی نماز فجر کے لیے بھی نہیں اٹھ پاتا، اس بندے سے بڑھ کر کون منحوس ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس سے پہلے تو تہجد کے لیے اس کو اٹھنا چاہیے. کہا عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی نعمت ہے، غنیمت ہے یہ سردی. راتیں لمبی ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے، تہجد کے لیے، اور دن چھوٹا ہو گیا روزوں کے لیے. فاغتنموا، اللہ کے بندوں سے فائدہ اٹھاؤ. ہماری مسلمانوں کی وہ سوچ نہیں ہے جو صحابہ کی اور تابعین کی تھی. وہ سردیوں کو اس اینگل سے دیکھا کرتے تھے. یہ دن رات یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں ہے. اللہ فرماتے بید الامر اقلب اللیل والنہار، سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، میں دن اور رات کو بدلتا ہوں. جس کے لیے جب جو بہتر تھا وہ کرتا ہوں. جب اس انسان کے لیے سردی بہتر تھی، اللہ نے اس کو سردی نصیب فرمائی. جب اس کو گرمی کی ضرورت تھی، اس کے پھلوں اناج کو گرمی کی ضرورت تھی، تب اللہ تعالیٰ نے گرمی نصیب فرمائی. ملک پاکستان پر اللہ کے احسان، اس میں چاروں موسم پائے جاتے ہیں، پر مومن ان موسموں کے بدلنے میں اپنے آپ میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا، اس میں کوئی نصیحت اور عبرت نہیں پکڑتا. حالانکہ اللہ نے کہا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اگر تم دیکھنے والے ہو، اگر عقل والے ہو تو تمہارے لیے اس میں عبرت ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے سردی کے ساتھ رکھا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع بالدرجات، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع بالدرجات. میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، کیا میں تمہیں اس کام پر رہنمائی نہ کروں جس کے ذریعے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور درجات بلند کر دے؟ پہلے سوال کیا، پوچھا کیا وہ کام نہ بتا دوں جس سے تمہارے درجات بلند ہو جائیں اور گناہ مٹ جائیں؟ اور مومن کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے، سب سے بڑی کامیابی اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے درجات بلند ہو جائیں اور گناہ مٹ جائیں. ہر بندے کے سوچنے کا اپنا اینگل ہے. جو دنیا میں 4 پیسے کما لیتا ہے، شہرت کما لیتا ہے، آج منافع اس کو اچھا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید میں آج بہتر رہا ہوں. مومن کے لیے سب سے بڑی بہتری یہ ہے جس کے ذریعے اس کے درجات بلند ہوں اور گناہ ختم ہو جائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا اسباغ الوضوء علی المکارہ. میں کہتا ہوں مومن کے لیے، مسلم کے لیے
سردی کا موسم اس اعتبار سے بڑا ہی شاندار ہے کہ اس کے ذریعے اللہ گناہ بھی ختم کرتے ہیں، درجات بھی بلند کرتے ہیں۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب دل نہ چاہتا ہو تو اس وقت شاندار وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، مل مل کے اچھی طرح وضو کرنا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہ ختم کرتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ اس کا تعلق سردی کے ساتھ ہے۔ دل نہیں چاہ رہا تھا، ٹھنڈ لگتی ہے، ہمارے ہاں تیمم کا بڑا رواج بن جاتا ہے سردیوں میں۔ بھائیو یاد رکھو، یہ رخصت ہے، کوئی شک نہیں، تیمم کی رخصت ہے اور رخصت پر فائدہ اٹھانا چاہیے، کوئی حرج نہیں، پر رخصت ہے کس کے لیے؟ تیمم صرف اس بندے کے لیے ہے جس کو پانی دستیاب نہیں ہے۔ نمبر 2، اس بندے کے لیے کہ جس کو پانی دستیاب ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر وضو کیا گیا تو اس سے بیماری کا خطرہ ہے اور نقصان کا خطرہ ہے، ان 2 افراد کو اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور اس کا تعلق صرف وضو کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق غسل جنابت کے ساتھ بھی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں نکلے، کمانڈر تھے غزوہ ذات السلاسل کے، تو اس غزوے میں وہ جنبی ہو گئے، ان پر غسل فرض ہو گیا، تو انہوں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے سارے لشکر کو نماز پڑھا دی اور بتایا بھی کہ مجھ پر غسل فرض تھا، میں نے تیمم کیا ہے اور تمہیں نماز پڑھا دی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت تاریخاً موجود ہے اور صحیح اور ابو داود میں صحیح سند کے ساتھ یہ موصولاً موجود ہے روایت۔ پیارے پیغمبر کے پاس حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ ہمارے کمانڈر صاحب، ہمارے جو امیر تھے، ان پر غسل فرض ہو گیا تھا، انہوں نے تیمم کر کے ہمیں نماز پڑھا دی۔ بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن عاص کو، ہاں بھائی آپ نے غسل کی بجائے تیمم کر کے نماز کیوں پڑھائی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ شدت کی سردی تھی۔ کہتے سردی میں بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی مسلمانوں کے لیے اور ان کے لیے احکام رکھے ہیں۔ دنیا میں مختلف ملکوں میں مختلف موسم ہیں، میں کہتا ہوں قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہمارے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کچھ ملکوں میں 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، وہاں نمازیں کیسے پڑھنی ہے؟ اس کی بھی دلیل موجود ہے۔ صحابہ نے کہا یار آپ نے فرمایا جب دجال آئے گا تو دجال آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دجال کا پہلا دن 1 سال کا ہوگا۔ صحابہ کو فکر لگی کہ اگر دن سال کا ہوگا، ایک دن میں 5 نمازیں تھی تو نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا فقدروا لها، میرے صحابہ تم جب 1 سال کا دن ہو تو نمازوں کا اندازہ لگا لینا، اتنے وقت کے بعد پڑھتے تھے، اتنے وقت کے بعد اندازے کے ساتھ پڑھ لینا۔ اس کا مطلب اس زمانے میں بھی اسلام نے رہنمائی کی ہے کہ اس وقت اندازے کے ساتھ کہ فجر کے بعد آپ زور اتنے گھنٹوں کے بعد پڑھتے تھے، عصر اتنے گھنٹوں کے بعد پڑھتے تھے، تو یوں اندازہ لگانا ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، جہاں سارا سال شدت کی سردی رہتی ہے ان کے لیے بھی اسلام ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ فاشفقت ان اغتسلت ان اہلک، یا رسول اللہ اتنی شدت کی سردی تھی، ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ اگر میں نے غسل کر لیا تو میں مر جاؤں گا، تو اس لیے فتیممت ثم صلیت باصحابی، پھر میں نے تیمم کیا اور اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی۔ اور آگے کیا کہا؟ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَبِّي يَقُولُ لَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، مجھے میرے رب کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو تباہ نہ کرو، اللہ تو تم پر بڑا ہی رحیم ہے۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کے ان کے استدلال سے ان کے ہنسنے لگ گئے اور ان کو کوئی بات نہیں کہی۔ یہ دلیل اس بات کی کہ اگر کبھی ایسا ہے آپ صبح بیدار ہوئے اور لائٹ نہیں ہے، ٹینکی میں پانی ٹھنڈا ہے، تو سستی نہیں کرنی کہ آپ سوئے رہیں،
پانی ٹھنڈا ہے تو اسلام نے ان کے اس واقعے سے ہمیں ایک بات سمجھائی ہے، تو پھر آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں، اور جب پانی فریش ہو گرم ہو تو نہا لیں۔ یہ رخصت اسلام نے دی ہے، اور اس رخصت سے فائدہ اٹھانا مسلمان کا حق ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی وہ روایت جس میں ایک صحابی سفر میں تھے، غزوے میں تھے، تو ان پر غسل فرض ہو گیا، زخمی بھی تھے، سر پر چوٹ لگی ہوئی تھی، تو صحابہ سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، مجھ پر غسل فرض ہے، تو انہوں نے کہا تو غسل فرض ہے تو مجھے غسل کرنا پڑے گا۔ اس صحابی نے غسل کیا اور سبب وہی بنا اور ان کی شہادت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بات بیان کی گئی، فرمایا قاتلوہ قاتلہم اللہ، قاتلوہ قاتلہم اللہ۔ جنہوں نے یہ فتویٰ دیا نا اس کو نہانے کا، انہوں نے اس کا قتل کیا ہے، اللہ ان کو برباد کرے۔ انما شفاء علیہ، یہ سوال جب ان کو پتہ نہیں تھا تو پوچھ لیتے، بغیر پوچھے لا علمی پر انہوں نے جواب دیا۔ اس بندے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ یہ تیمم کر لیتا، تو ہم نے صرف سمجھا کہ وضو کے لیے تیمم ہے۔ یہ دو حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس سے سمجھ آئی کہ صرف جیسے تیمم وضو کا نائب ہے، اسی طرح کسی بندے پر غسل فرض ہو اور پانی دستیاب نہ ہو، یا غسل کرنے سے موت یقینی ہو، بیماری یقینی ہو، یا اس طرح کا مسئلہ ہو، تو اس شکل میں اسلام نے اس کو غسل کی حالت میں بھی تیمم کی اجازت دی ہے۔ تو فرمایا الا ادلکم الا ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفعہ بالدرجات، میرے صحابہ تمہیں میں وہ عمل نہ بتاؤں کہ جس عمل کی بنیاد پر تمہارے گناہ اللہ مٹا دے اور درجات بلند کر دے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب دل نہیں چاہ رہا، اور تیمم کی تمہیں اجازت نہیں ہے، تیمم کی اجازت جن لوگوں کو میں نے عرض کر دیا، اس شکل میں اچھے انداز سے وضو کرنا، کہا یہ تمہارا وضو، یہ سردی کا تمہارا وضو اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس کی وجہ سے تمہارے گناہ بھی ختم کرتے ہیں اور درجات بھی بلند کر دیتے ہیں۔ دوسرا فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق بھی پورے سال کے ساتھ بھی ہے، بالخصوص سردیوں میں، كَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ۔ آپ سوچتے ہیں ٹھنڈ بڑی ہے، ہوا چل رہی ہے، سردی بڑی ہے، تو گھر میں ہی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کہ اس انداز میں جو بندہ مسجد کے دور سے چل کر مسجد کی طرف آتا ہے، جتنے قدم زیادہ اٹھائے گا اللہ کریم اس بندے کے گناہ بھی ختم کرے گا اور اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ اور تیسرا کیا کہا؟ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی فرمایا انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور اس سے اللہ درجات بلند کرتے ہیں۔ کہ فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، لوگوں یہ ہے رباط۔ رباط کا معنی ہے کہ سرحدوں پر پہرا دینا، یعنی ایمان کا پہرا یہ ہے کہ جب تمہارا دل اشارہ اس وقت تم مکمل وضو کرو، اور جب تمہارا دل اشارہ مسجد کی طرف آنے کو سردی کی وجہ سے تو چل کے آنا، یہ ہے اپنے ایمان کی سرحدوں کا پہرا۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا کہ زور آیا ہوں تو عصر کے وقت آنا مشکل ہوگا، سردی بڑی ہے تو عصر پڑھ کے جاتا ہوں، عصر آپ پہ آیا ہوں تو مغرب پڑھ کے جاتا ہوں، مغرب پہ آیا ہوں تو عشاء پڑھ کے جاتا ہوں۔ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں جو انسان بیٹھا رہتا ہے، اللہ اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے، اس کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ تو یہ سردی اللہ کی طرف سے اس اعتبار سے بھی نعمت ہے کہ اس میں کیا گیا وضو انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سردی کے حوالے سے بہت سارے احکام میں بتائیں جو اس وقت امت اسلامیہ میں سردیوں میں بالخصوص میں غلطی کی جاتی ہے، تو وہ بھی ان کا تعلق بھی سردیوں کے ساتھ ہے۔ نماز میں منہ ڈھانپنا منع ہے۔ آج کل ٹھیک ہے کرونا کی وجہ سے کچھ علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر انسان کو خطرہ ہے تو نماز کے اندر ماسک لگا سکتا ہے، یہ ایک اضطراری حالت میں۔ سردیوں میں ہمارے بھائی عموماً جب رومال یا کوئی کپڑا باندھتے تو نماز کے اندر منہ کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی رجل فاہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی انسان نماز کی حالت میں منہ کو ڈھانپے۔ اور رجل سے سمجھ یہ آتی کہ یہ چیز مردوں کے ساتھ خاص ہے، تو عورتیں بھی جب وہ محسوس کریں کہ وہ انہیں پردہ لازم ہے، اس میں ان کے لیے گنجائش ہونی چاہیے، مگر ان کو بھی منہ ڈھانپنا نہیں چاہیے۔
یہ پہلا مسئلہ ہے جو سردیوں میں عموماً ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، اور بتانے والا بتا نہیں پاتا. سنن ابی داؤد کی روایت ہے. اس مسئلے کو سردیوں میں ہم نے واضح کرنا ہے. دوسری چیز جو عموماً ہمارے ہاں جو بھائی چادریں وغیرہ لیتے ہیں تو وہ بڑی کس کے نا اوپر چادر باندھ لیتے ہیں. یعنی چادر موٹی لی آپ نے، اس طرح کس کے باندھی کہ آپ کے دونوں ہاتھ اندر ہوں. اسلام نے ایسا کرنے سے عمومی حالت میں منع کیا ہے کہ انسان چل رہا اور اس کے دونوں ہاتھ اندر ہوں. کہتے ہیں اسلام نے ہر چیز میں مسلمان کی رہنمائی کی ہے کہ بندے نے کس کے چادر باندھی ہوئی ہے، اپنے اوپر چادر لی ہوئی ہے، ہاتھ اس کے دونوں اندر ہیں کہ اگر کوئی باہر سے اس کو دھکا دے تو سیدھا منہ کے بل جا کے گرتا ہے، اس کے ہاتھ کھل بھی نہیں پاتے. اسلام نے مسلمان کو ہر حالت میں اس کی حفاظت کی ہے. نماز میں بالخصوص نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال السما فی الصلاۃ کے الفاظ بھی ہیں. نماز کے اندر تو بالخصوص منع کیا ہے اسلام نے کہ انسان نماز کے اندر اپنے بازوؤں کو کس کے اس طرح نہ باندھ لے کہ اس میں بھی کوئی مسئلہ ہو، اگر اللہ نہ کرے وہ گر پڑے تو وہ اپنے ہاتھ ہی باہر نہ نکال پڑے. یہ اسلام نے اسے منع کیا ہے. تو یہ کس کے چادر باندھنے سے بھی اسلام نے منع کیا، جو عموماً سردیوں میں ایسا ہوتا ہے. تیسری چیز جو ہمارے عموماً چلتی ہے کہ چادریں ہم نے لی ہوتی ہیں اور وہ چادریں ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید شلوار چادر نیچے رکھنا ہی منع ہے. یہ جو چادر آپ نے لٹکا رکھی ہے اور یہ ٹخنوں سے نیچے ہے، اس کا بھی حکم وہی ہے جو چادر شلوار کا ہے. اس میں بھی اپنے ساتھیوں کو تنبیہ کرنی چاہیے. اسی طرح کچھ لوگ نماز کے حالت میں رومال انہوں نے لیا ہوتا ہے اور وہ سیدھا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے دونوں پلو نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں. اس کو عربی میں صدل کہتے ہیں اور اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ہاں اگر اس نے دونوں ایک سائڈ اس نے گردن پر رکھ لی ہے اور ایک سائڈ لٹک رہی ہے تو پھر یہ صدل نہیں ہے. صدر کے اس کا کپڑا بغیر کسی رکاوٹ کے بالکل سیدھا ہو، اگر لپیٹا گیا ہے تو وہ صدر نہیں ہے. نماز کی حالت میں چادر کو یوں کھول دینا یا نماز کی حالت میں رومال کو یوں لٹکا دینا، اس سے بھی اسلام نے منع کیا اور سردیوں میں عموماً ایسا ہوتا ہے. اس پر بھی ہمیں اپنے ساتھیوں کو تنبیہ کرنی ہے. ایک جو بہت اہم بات جس کی طرف توجہ ہمارے ساتھیوں کی رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اکثر اوقات سردیوں میں نکلتے ہیں تو کچھ بچے، کچھ خواتین، کچھ لوگ، کچھ مزدور، کچھ ریڑھی والے کھڑے ہوتے ہیں جن کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو کپڑے کی ضرورت ہے. ہمارے گھروں میں عموماً جرسیاں، سویٹر ہمارے بچوں کے چھوٹے ہو جاتے ہیں یا ہم نہیں پسند کرتے ان کو پہننا. تو میں سمجھتا ہوں اس حالت میں بھی اگر آپ کسی بندے کی مدد کریں گے تو رب کائنات آپ کو اس کا بھی بڑا اجر نصیب فرمائے گا. من نفس مسلم کربتا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ. جو بندہ کسی مسلمان سے کوئی تکلیف دور کرتا ہے، وہ ٹھنڈ میں ہے، وہ سردی میں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں اس کی کوئی چیز میں ایسی مدد کر سکتا ہوں جو اس کی سردی میں جہاں یہ بیٹھا ہے اس کے اوپر میں کوئی شیٹ لگوا سکتا ہوں، اس کو میں کپڑے دے سکتا ہوں، اس کو کوئی میں رضائی دے سکتا ہوں، اس کو میں کوئی چادر دے سکتا ہوں، اس کی مدد کرنی چاہیے. ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صفت الصفوہ میں ایک بڑا واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں بلاد شام میں ایک انسان کو خواب آیا کہ اس نے دیکھا صفوان بن سلیم، یہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، عطا یسار کے شاگرد ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی ان سے روایتیں بیان کی ہیں. خواب میں بلاد شام میں ایک انسان نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں رہنے والا تابعی صفوان بن سلیم، خواب میں دیکھا کہ اس کو ایک قمیض کی وجہ سے بخش دیا گیا. یہ بلاد شام سے بندہ چلا، مدینہ کی طرف روانہ ہوا. شام سے اگر چلے مدینہ تو اچھی سواری ہو تو 15 دن لگتے ہیں. 15 دن لگا کر وہ انسان مدینہ پہنچا. پوچھتے پوچھتے آ کے پوچھتے صفوان کون ہے، صفوان بن سلیم کون ہے. پوچھتے پوچھتے بتایا گیا کہ یہ صفوان بن سلیم بیٹھا ہے. تو آ کے ان سے پوچھنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے اور میں خواب سمجھتا ہوں کہ سچا ہے، اس لیے میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ اللہ کریم نے تجھے ایک قمیض کی وجہ سے جنت کا داخلہ دے دیا. اعمال تو بہت سارے اور بھی ہیں، محدث سے بہت بڑے، شاگرد ان کے بہت سارے ہیں، لیکن اس مسئلے کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا، قمیض کے مسئلے کو اتنا. میں پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آیا ہے جو آپ کو یاد ہو. صفوان بن سلیم نے بہت اپنے دماغ پر زور دیا اور اس کے بعد کہنے لگے ہاں بھائی، اعمال تو بہت کیے
پر جب میں محتاج تھا، مجھے خود ضرورت تھی کپڑوں کی، ایک دن میں رات کو مسجد نبی سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک باہر بندہ انسان سردی میں ٹھٹر رہا ہے. مجھے اس پر بڑا ترس آیا. میں نے جو قمیض پہن رکھا تھا میں نے اپنا قمیض اتار کر اس بندے کو عطا کر دیا تھا. تو یہ تیرا خواب دلیل اس بات کی کہ اللہ نے میرا وہ عمل قبول کیا ہے. عمل تو بے شمار ہوتے ہیں اور بھائیو اس عمل کو چھوٹا نہ سمجھو. لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو کبھی چھوٹا مت سمجھیے. یہ آپ کا ایک قمیض بھی آپ کے جنت کا سبب بن سکتا ہے. آپ ایک سویٹر، آپ کی ایک جرسی، آپ کی ایک پرانی جیکٹ، وہ بھی کسی بندے کی ضرورت پوری کر کے آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس عمل کو چھوٹا نہ سمجھیے. تو سردیوں میں ہمارے پاس بہت سارے کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے باندھ کے رکھے ہوتے ہیں. غریبوں ہو سکتا ہے آپ کی وہ ضرورت نہ ہو اور اگلے کا گھر اس سے چل جائے، اس کا سیزن اس سے گزر جائے. بھائیو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر اس کی نیکی بہت بڑی ہے. اس کا تعلق بھی آپ کی سردیوں کے ساتھ ہے. وَيُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ دن رات کو بدلتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، ہم نے نگاہ والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں، بڑی عبرت رکھی ہے. کوئی سوچتا نہیں ہے. تو پہلی میں نے گزارش کی تھی کہ اس میں عبرت یہ ہے کہ ہم موسم کی تبدیلی کو سمجھیں کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ کیا ہے. وہ حدیث میں نے عرض کر دی کہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے جہنم جب اس نے شکایت کی کہ یا اللہ میں بہت تکلیف میں ہوں گرمی کی وجہ سے، تو اللہ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی تھی، ایک سرد اور ایک گرم. فرمایا جو گرمی تم محسوس کرتے ہو یہ اس کے گرم سانس کی وجہ سے ہے، اور جو تم سردی محسوس کرتے ہو اس کے ٹھنڈے سانس کی وجہ سے. آج یہ ٹھنڈا سانس جب شدت کی سردی ہوتی ہے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے. تو یہ دلیل اس محدثین نے لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا اس آیت کی وجہ سے اور صحیح بخاری مسلم کے حدیث سے استنباط کیا ہے کہ عذاب جہنم کا عذاب صرف گرم نہیں ہوتا، ٹھنڈا بھی ہوتا ہے. تو جب اس طرح ٹھنڈک محسوس کریں تو تب بھی جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. اس میں عبرت ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. مسائل ہیں اس میں. سردیوں میں اللہ نے رخصتیں دی ہیں کچھ، وہ رخصتیں بھی میں نے ذکر کر دی. ہمیں اس پہ صرف یہ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو رہنمائی کی ہے سردیوں کے حوالے سے وہ بھی ہے. اس رہنمائی پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیاں بہتر کرنی چاہیے، اپنے حالات بہتر کرنے چاہیے. اور اللہ نے جو کہا ہے قرآن میں کہ اس رات اور دن کے بدلنے میں، موسم کے بدلنے میں، اس میں بہت بڑی عبرت ہے. وہ کیا عبرت ہے ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. مسلمان تو عبرت پکڑتا ہے، نشانی سے دلیل لیتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے. اور اس موسم میں کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنا، جس طرح کہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں الشتاء غنیمت العابدین، یہ سردیوں کا موسم عبادت گزاروں کے لیے بڑی غنیمت ہے. راتیں لمبی ہوتی ہیں، قیام کرو، اس میں تہجد پڑھو. دن چھوٹے ہوتے اس میں روزے رکھو. ہمارے اسلاف نے ہمیں یہی درس دیا ہے. اللہ کریم ہمیں موسم سرما کی جو خصوصیات ہیں اور جو اللہ نے عبرت رکھی ہے، اللہ ہم اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو جنت الفردوس کے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فاقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات